بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ سبھی حضرات ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ سوال نمبر 1، کیا کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جس طرح سے سہولت ہو اس طرح سے وضو کرنا جائز ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بس اتنا دھیان رکھا جائے کہ جب کھڑے ہو کر وضو کریں تو اس وقت زمین پر کچھ گندگی نہ پڑی ہو، جس سے وضو کا پانی نیچے گرنے پر گندگی کی چھینٹیں جسم پر آ جائیں۔ اس کا خیال رکھا جائے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے زمین کو پانی سے اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے۔ سوال نمبر 2، کون سے دن ہر عمل کی نیکیاں 10 گنا ہو جاتی ہیں؟ جواب: جمعے کے دن۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن عمل کرنے پر اللہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر کسی عمل کو کرنے سے 100 نیکیاں ملتی ہیں تو وہی عمل جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں کریں تو اللہ 1000 نیکیاں دے گا۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، کون سے پیسے سے خریداری یعنی شاپنگ کرنے پر عورت کو ثواب ملتا ہے؟ جواب: شوہر کے کمائے ہوئے حلال پیسے سے۔ کوئی مسلمان عورت اگر اپنے شوہر کے کمائے ہوئے حلال پیسے سے خریداری کرتی ہے اور اس کا ارادہ فضول خرچی کا نہ ہو تو اسے خریداری کرنے پر بھی اللہ ثواب دے گا، ساتھ ہی اس کے شوہر کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی محنت سے کمایا ہوا حلال پیسہ اپنی بیوی کو خرچ کرنے کو دیا۔ سوال نمبر 4، کس نبی کی ماں نے انہیں دریا میں بہا دیا تھا؟ جواب: موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اسی ڈر سے فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ ان کی سلامتی چاہتی تھی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا جو کہ دریائے نیل کے سہارے بنا ہوا تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جو کہ آگے چل کر مسلمان ہو گئی تھی، دونوں نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ پایا۔ فرعون کو شک ہوا کہ یہ بچہ کہیں بنی اسرائیل کا تو نہیں، لیکن حضرت آسیہ نے اسے سمجھایا کہ یہ بچہ تو کہیں دور سے بہہ کر آیا ہے اور دیکھنے میں بھی اس کی عمر 1 سے 2 سال کی معلوم ہوتی ہے۔ آسیہ کے کہنے پر فرعون نے ان کی بات مان لی اور اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے کئی دائیاں بلائی، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تبھی کسی نے یہ بات حضرت موسیٰ کی والدہ تک پہنچا دی اور بچے کو اپنا دودھ پلانے کے لیے وہ فرعون کے محل میں جا پہنچی اور حضرت موسیٰ نے فوراً ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون اور حضرت آسیہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ان کی دائی بنا کر انہیں دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال نمبر 5، اسلام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی اچانک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے پھر سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔
اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ سوال نمبر 6، وہ کون سا پیڑ ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ جواب، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے۔ مجھے بتلائیں وہ کون سا پیڑ ہے؟ اس پر لوگوں نے جنگلی پیڑوں کا خیال کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن بزرگوں سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا پیڑ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ سوال نمبر 7، اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے؟ جواب، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی طرح سے پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تب؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تب بھی، یعنی اگر اس کی اچھے سے پرورش کرے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اس کا نکاح کرتے تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔